یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں پہلے بھی ہوتے رہتے ہیں. خیبر پختونخوا میں تو خیر عام رہی ہے دہشت گردی، اور جب سے یہ 9/11 ہوا ہے امریکہ کا، اس وقت سے لے کے آج تک ہم خود حالت جنگ میں ہیں. الیکشن کا جب سے اناؤنسمنٹ ہوا ہے، میاں نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں، ایکٹیویٹیز شروع ہوئی ہیں، جماعتوں نے ٹکٹوں کے لیے، الیکشن کمیشن نے اپنی تیاریوں کے لیے یہی وقت منتخب کیا تھا، اور دہشت گردوں نے بھی اسی وقت کا انتخاب کر لیا. انتخابی ماحول کو تباہ کرنے کے لیے یہ ایک بہت بڑی سازش ہے کہ آپ اس وقت دھماکے کریں، خودکش حملے کریں، فائرنگ کریں، امن و امان کو تباہ کریں ایسے موقع پہ جب یہاں سارا انتخابی مرحلہ جو ہے نا وہ مکمل ہو چکا ہے. یہ انتخابات ملتوی کرانے کی سازش ہے، اور اس سازش میں جو بھی شامل ہے اس کو یہ چاہیے کہ وہ حکومت کو، عسکری اداروں کو، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یہ چاہیے کہ ان کا ابھی سے سراغ لگائیں، فوری طور پہ ان کا قلعہ کریں اور انہیں قانون کی گرفت میں لائیں، وگرنہ الیکشن کے اوپر شکوک و شبہات کے بادل منڈلا رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین، ایڈیٹوریلزم کے اسپیشل پروگرام کے ساتھ میں ہوں بسمہ عنایہ. ہر روز کی طرح آج کی ٹاپ سٹوریز پہ بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار نعیم مصطفیٰ صاحب، جو اپنی سیاسی بصیرت سے بتائیں گے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. جو سب سے پہلی ٹاپ سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ ضلع ٹانک میں پولیس لائن پر شدید فائرنگ ہوئی ہے، حملہ ہوا ہے. اس کے دوران پولیس اہلکار بھی زخمی ہو چکے ہیں. سر، آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کیا دہشت گردی دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہے؟ بسمہ، یہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے کہ یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں پہلے بھی ہوتے رہتے ہیں. خیبر پختونخوا میں تو خیر عام رہی ہے دہشت گردی، اور جب سے یہ 9/11 ہوا ہے امریکہ کا، اس وقت سے لے کے آج تک ہم خود حالت جنگ میں ہیں. ایک بات تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اس وقت کی جا رہی ہے نا، آج کل کی جو دہشت گردی ہے، حالیہ دہشت گردی کی وارداتیں جو ہیں، وہ ساری کی ساری جس وقت کا موقع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ انتخابی ماحول ہے. الیکشن کا جب سے اناؤنسمنٹ ہوا ہے، میاں نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں، ایکٹیویٹیز شروع ہوئی ہیں، جماعتوں نے ٹکٹوں کے لیے، الیکشن کمیشن نے اپنی تیاریوں کے لیے یہی وقت منتخب کیا تھا، اور دہشت گردوں نے بھی اسی وقت کا انتخاب کر لیا. یہ اس سے پہلے 2-3 روز پہلے جو واقعات ہوئے ڈیرہ اسماعیل خان. اب ٹانک جو ہے یہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی سرحد پہ واقع ہے. آج جہاں واقعہ ہوا ڈسٹرکٹ پولیس لائنز ہے ٹانک کی. ٹانک قبائلی علاقہ بھی ہے، سیٹلڈ ایریا تو سارے بن گئے ہیں. اب ڈیرہ اسماعیل خان سے متصل ہے. پنجاب کا جو سرحد ہے، آخری سرحد پنجاب کی، اس کا جو علاقہ ہے اس سے یہ متصل ہے. تو اس اعتبار سے یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ دہشت گرد جو ہیں وہ پشاور، منو، کوہاٹ سے، وزیرستان سے، مالاکنڈ ڈویژن سے اب پنجاب کی طرف موو کر رہے ہیں. یہ سگنیفیکنس اس میں دیکھنی چاہیے. ایک بات. دوسرا، جب انتخاب جو موقع کا کیا گیا ہے، انتخابی ماحول کو تباہ کرنے کے لیے یہ ایک بہت بڑی سازش ہے کہ آپ اس وقت دھماکے کریں، خودکش حملے کریں، فائرنگ کریں، امن و امان کو تباہ کریں ایسے موقع پہ جب یہاں سارا انتخابی مرحلہ جو ہے نا وہ مکمل ہو چکا ہے. پروسیس الیکشن کمیشن کا آلموسٹ کمپلیٹ تھا، عدالتیں فیصلے دے چکی تھیں. میاں نواز شریف صاحب کے خلاف جو واقعات تھے، معاملات تھے، کیسز تھے عدالتوں میں، ان کے فیصلے آ رہے تھے، ان میں بریت ہو رہی تھی. پھر پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ جو ہیں، بانی سربراہ، وہ قید ہیں اور ان کے حوالے سے کیسز زیر سماعت ہیں. ایسے موقع کا انتخاب کیا گیا کہ انتخابی عمل جو ہے نا وہ سیبوٹاژ ہو جائے. اب آپ یہ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے، میں نے 2-3 پروگرام پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، اپنی جماعت کے سربراہ بھی ہیں، JUI کے. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ خیبر پختونخوا بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال اتنی مخدوش ہے کہ شاید انتخابات کا انعقاد ممکن نہ ہو. اور 1 ماہ گزر گیا اس بات کو، اور بالکل وہی اب بغدور بیانیہ استعمال ہو رہا ہے. تو یہ سارے کے سارے معاملات اس دن سے لے کے آج تک آپ چیک کر لیں، ہر روز کوئی نہ کوئی جو ہے نا واقعہ پیش آتا ہے، اور کئی انسانی جانیں جا رہی ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس دفعہ جو ہے نا وہ ٹارگٹ کی گیا یونیفارم فورس کو. کہیں پولیس ٹارگٹ ہے، کہیں رینجر ٹارگٹ ہے، کہیں فوج ٹارگٹ ہے، کہیں FCC ٹارگٹ ہے. قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں نا، جن کا کام ہی حفاظت ہے نا پبلک کی، وہ خود غیر محفوظ ہو گئے ہیں. ایک تو یہ ہے. ایک اور آپ بات دیکھیں کہ 2013 کے جو الیکشن تھے نا، ان انتخابات سے قبل بھی اس طرح کی دہشت گردی، خودکش حملے سامنے آئے تھے اور اوپر تلے ہوئے تھے. کنزیکٹیو درجنوں واقعات ہوئے، اور کئی واقعات تو ایسے تھے جو ایک ہی شہر میں، پشاور میں 6 واقعات. اس میں دہشت گرد تنظیمیں انوالو ہوتی ہیں، کون انوالو ہوتا ہے، اس کے پیچھے کیا سیاست ہوتی ہے؟ دیکھیں، پہلے ہم نے الزام عائد کیا
کہ طالبان کی ایک ذیلی تنظیم ہے TTP، تحریک طالبان پاکستان، اب تحریک جہاد پاکستان TJP آ گئی ہے. انہوں نے یہ کلیم کیے ہیں دونوں واقعات، یہ جو بھی ریسنٹ میں ہوئے، پرسوں جو ہوا اور آج جو ہوئے، یہ دونوں انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے کیے ہیں. یہ جو تنظیمیں ہیں ان کے دو مطالبات ہیں فی الوقت، دونوں کے، تیسرے بلکہ تینوں، داعش، TTP اور TJP. ان تینوں کے مطالبات میں بیسک بات تو وہی ہے کہ افغان باشندوں کو کیوں نکالا گیا. ٹھیک ہے. پہلے تو میاں نواز شریف صاحب کہتے تھے مجھے کیوں نکالا گیا، اب طالبان کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا گیا. اب وہ طالبان جو کہہ رہے ہیں ہمیں نکالا گیا ہے تو اس کے نکالنے کا ریئیکشن یہ ہو سکتا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا وہ ریئیکشن ہے. میرے خیال میں یہ انتخابات ملتوی کرانے کی سازش ہے، اور اس سازش میں جو بھی شامل ہے اس کو یہ چاہیے کہ وہ حکومت کو، عسکری اداروں کو، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یہ چاہیے کہ ان کا ابھی سے سراغ لگائیں، فوری طور پہ ان کا قلعہ کریں اور انہیں قانون کی گرفت میں لائیں، وگرنہ الیکشن کے اوپر شکوک و شبہات کے بادل منڈلا رہے ہیں. ٹھیک ہے سر، یہ موقف آ گیا کہ الیکشن کو سیبوٹاج کرنے کے لیے یہ سارے جو واقعات ہیں وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور اس میں اضافہ بھی ہو رہا ہے. جو دوسری اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر جو ہے وہ امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں اور مختلف ملاقاتیں بھی کی جا رہی ہیں. سر یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ملاقاتیں پاکستان کا کوئی اگلا رخ تعین کریں گی، کچھ ہوگا ایسا؟ دیکھیں، انہوں نے آج جن لوگوں سے مذاکرات کیے ہیں نا، ان میں دفاعی امور کے ماہرین سارے شامل ہیں، وزیر دفاع ان کے شامل ہیں، جی، سیکٹری ٹو اسٹیٹ جو ہیں 3 مختلف، ایک سابق بھی ہیں. ان 4-5 سے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ان میں دفاعی امور انہوں نے ڈسکس کیے ہیں. استحکام پاکستان کے تناظر میں انہوں نے یہ ڈسکس کیا کہ ہم علاقائی امن جو ہے اس کو کس طرح یقینی بنا سکتے ہیں. امریکہ کے خدشات اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن یہ بات ضروری ہے کہ ہمیں اپنے کوئی نہ کوئی دفاعی پارٹنرز چاہیے، الائز جو ہیں، ہمارے دفاعی الائز جو ہیں نا وہ ہمیں درکار ہے. اسی طرح سیم امریکہ کو بھی چاہیے. امریکہ بھی چاہتا ہے کہ پاکستانی فوج جو ہے نا اس کی آپ پرفیکشن، اس کی وفاداری اور ڈسپلن، ان پہ آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے، چیلنج بھی نہیں کر سکتے اس کو. تو امریکہ بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کو پاکستانی فوج کی جو تربیت کا عنصر ہے یا اس کے جو لاجسٹکس ہے، اور پھر پاکستان ہے بھی ماشاءاللہ ایک ایٹمی طاقت، تو اس اعتبار سے بھی اس کو بھی اپنے استحکام کے معاملات جو ہیں وہ پاکستان سے ڈسکس کرنے پڑتے ہیں. اسی لیے آج جو آپ نے ISPR کی پریس ریلیز دیکھی ہو صبح، تو انہوں نے کہا کہ 2 طرفہ امور. اب 2 طرفہ دفاعی امور کیا ہیں کہ امریکہ ہم سے کچھ چاہتا ہے، ہم اس سے کچھ ڈیمانڈ کرتے ہیں. ایک دوسرا یہ ہے کہ ہتھیاروں کا تبادلہ، لاجسٹکس کی فراہمی، فورسز کی ٹریننگ، علاقے میں امن کے لیے اقدامات، یہ سارے انہوں نے ڈسکس کیے. لیکن اس سے ہٹ کے پاکستان جو اس وقت جس صورتحال سے گزر رہا ہے نا، انتخابی مرحلہ، اور جو آپ نے تذکرہ کیا کہ یہ جو امن و امان کے مخدوش حالت ہے، اس تناظر میں بھی اس دورے کو بڑی اہمیت حاصل ہے، بہت اہمیت حاصل ہے. کیسے ہے اہمیت؟ اس طرح ہے کہ امریکہ اسٹریٹجک پارٹنر تو رہا نا مختلف ملکوں کا، ہمارا بھی رہا، ہم بھی رہے اس کے. لیکن ایک بات بڑی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ امریکہ کو جتنی ہمیں ان کی ضرورت ہے اس سے زیادہ ہماری ضرورت ہے. ہم خطے میں جغرافیائی طور پہ جس جگہ پہ پاکستان ہے نا، یہ الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم جس مقام پہ ہیں وہ ہم ہر شخص کی ضرورت بنے ہوئے ہیں. سر اسی سے میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا یہ دورہ جو دنیا کا کہا جا رہا ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر آئے گا، اس میں کوئی اہمیت رکھ رہا ہے کہ پاکستان؟ دیکھیں یہ ساری کی ساری سرگرمیاں جسٹ گوئنگ ٹورڈز دیٹ، اسی طرف جا رہی ہیں. اور آہستہ 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 جو ہے نا ہم یہ نیو ورلڈ آرڈر جو بننے جا رہا ہے، سو کالڈ جو ہے، اس آرڈر کے حد تک پہنچنے کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے. خطے میں جو تبدیلیاں جغرافیائی طور پہ، دفاعی طور پہ، عسکری مہارت کے اعتبار سے جو ہو رہی ہیں، اس میں بھی اہمیت کا حامل ہے. دوسرا یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب پہلی بار گئے ہیں اس انداز سے. جی، اتنی بڑی دعوت عاصم منیر صاحب کو دی گئی ہے، وہ بڑے جرنیل ہیں، سپاہ سالار ہیں ہمارے. وہ سپاہ سالار صاحب کا وہاں جانا وہ معنی خیز ہے. اس موقع پہ یہاں انتخابات ہو رہے ہیں. اب لوگ کہہ سکتے ہیں جی امریکہ سے امداد لینے گئے ہیں، وہ تو امداد کا تو مسئلہ نہیں ہے، وہ تو عالمی ادارے آلریڈی امداد کی حد تک جا رہے ہیں. وہ صرف اس سے یہ آشیرواد ضرور حاصل کریں گے کہ اگر امریکہ کو امن جو ہے وہ مطلوب ہے تو پاکستان بھی امن کا خواہاں ہے. جب پاکستان امن کا خواہاں ہے تو یہاں کوئی مطلب افغانستان سے ہم نے 4 روز پہلے بلا کے افغانی ناظم الامور کو ہم نے اسلام آباد میں وزارت خارجہ میں بلا کے اس کو باقاعدہ تنبیہ کی، انتباہ کیا
کہ بھئی یہ در اندازی بند کرو. اب امریکہ سے اس بات پہ بھی میرا خیال ہے کہ ڈسکشن لازمی ہوئی ہوگی کہ جی افغانستان سے در اندازی جو ہے وہ پاکستان کے امن و امان کو تباہ کر رہی ہے, اور ہمارے پاس کافی 1 2 نہیں 4 10 نہیں بے تحاشا ثبوت موجود ہیں کہ افغانستان سے جو لوگ ٹروپس گروپس اور ملیٹنٹ گروپس کے طور پہ یہاں آئے, انہوں نے پاکستان کے مختلف علاقوں میں دھماکے کیے, پرٹیکولرلی خیبر پختونخوا میں, اور بلوچستان کا حالیہ دھماکہ بھی اس کی کڑیاں بھی افغانستان سے ملتی ہیں. تو اگر یہ صورتحال ہے تو اس پہ ہم احتجاج بھی کر رہے ہیں, تو شاید امریکہ سے بھی ہم یہ کہیں گے, کہ میرے خیال میرا ہن چاہیے کہ امریکہ سے بھی ہم یہ کہنے جا رہے ہیں کہ امریکہ جو اس حوالے سے کچھ نہ کچھ کرے, اور امریکہ کو رول پلے کرنا چاہیے کہ جی افغانستان سے پاکستان میں در اندازی بند ہو, اور امریکہ اور برطانیہ جو پناہ دینا چاہ رہے تھے افغانستان کو, ان کے لیے بھی یہ ایک الارمنگ ہے کہ جی پاکستان میں تو وہ تباہ کر رہے ہیں امن و امان, تو وہاں جا کے کیا صورتحال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر, آپ نے یہ بڑی اچھی ہمیں باتیں بتا دی, اور جو ڈفرینٹ کڑیاں مل رہی ہیں, نئے ورلڈ آرڈر قائم ہو رہے ہیں, اس کے بارے میں آپ سب کا کیا خیال ہے کمنٹ سیکشن میں بتائیں گے. جو یہ سارا دورہ ہے اس کے حوالے سے اگر آپ کے کوئی تحفظات ہیں یا کوئی آپ اپنی اوپینین دینا چاہتے ہیں, آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ انگیجمنٹ کا حصہ بنیں. آپ سب سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں, تب تک اپنا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.